لی مون نے پچھلی رات سے یہ محسوس کیا تھا کہ میگی اس میں کچھ نہ کچھ دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ میگی کے چہرے پر اپنے لیے دلچسپی کے تاثرات محسوس نہ کر پاتا۔ اس سے پہلے میکارٹو، رابن اور ہارڈی بھی اس بات کا دعویٰ کر چکے تھے کہ میگی ان میں دلچسپی لے رہی ہے، تاہم میگی کی اپنی بابت پسندیدگی محسوس کرنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا کہ شاید ان تینوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میگی نے کل اس سے مصافحہ کرتے وقت جس طرح اس کا ہاتھ ذو معنی انداز میں دبا کر چھوڑا تھا، یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ ان سکوں کو فروخت کرنے کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ میگی کی آواز نے لی مون کو خیالات کی دنیا سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، تاہم ہمیں اس کے لیے 3 سے 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ مگر اس وقت تک یہ قیمتی سکے کہاں رکھے جائیں گے؟ ہارڈی نے سوال کیا۔ یہ سکے اس وقت تک تمہارے پاس ہی رہیں گے، مجھے تم تینوں پر پورا بھروسہ ہے، اس نے کہا تو ہارڈی کے ساتھ ساتھ رابن اور لی مون کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ ہم تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، رابن نے میٹھی نگاہوں سے میگی کو تکتے ہوئے کہا۔ اوکے، مگر یہ تو بتاؤ کہ میں آج رات کہاں سوؤں گی؟ میگی نے کہا۔ میکارٹو کے کمرے میں، لی مون نے جواب دیا۔ اس گھر میں ڈرائنگ روم اور کچن کے علاوہ 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں ہم تینوں سو جائیں گے اور دوسرے میں تم سو جانا۔ ویسے کیا تم میوزیم جاؤ گی؟ ہاں، میں اپنی ڈیوٹی جاری رکھوں گی۔ میرا اچانک نوکری چھوڑ کر چلے جانا میوزیم انتظامیہ کو مشکوک کر سکتا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ ان سکوں کی چوری پر میوزیم کے کسی ملازم پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقبی جانب میکارٹو کی لاش کے ٹکڑے ملنے کی صورت میں پولیس اس واردات کو بھی میوزیم سے نوادرات چوری کرنے والے کسی گروپ کا کارنامہ قرار دے گی، اور پھر میکارٹو کو بطور میکارٹو کسی صورت شناخت نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میکارٹو کبھی پولیس کی گرفت میں نہیں آیا تھا، اس لیے پولیس ریکارڈ میں اس کے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے بھی موجود نہیں، ورنہ ان کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی تھی۔ واردات کے وقت وہ موبائل فون ساتھ لے کر ہی نہیں گیا تھا۔ پولیس کو اس کی شناخت کے لیے کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ میں ذرا میکارٹو کے کمرے کا جائزہ لے لوں۔ یہ کہتے ہوئے میگی اٹھ کر ایک جانب بڑھ گئی، جبکہ ان تینوں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ میگی کی وضاحت نے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ پولیس کے پاس کوئی ایسا کلو موجود نہیں جس کی مدد سے وہ ان تک پہنچ پاتی۔ میکارٹو کے کمرے میں ہر شے بے ترتیبی سے بکھری ہوئی ہے۔ میگی کچھ ہی دیر میں واپس آ کر ناگواری سے بولی۔ سلیقہ مندی اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزری، بس میرے سامنے ہی با اخلاق بنا رہتا تھا۔ میکارٹو اب قصہ پارینہ بن چکا، لی مون نے جواب دیا۔ ویسے ان قیمتی سکوں کو چوری کرنے میں سب سے اہم کردار اسی کا تھا۔ افسوس وہ اپنی محنت کا ثمر حاصل نہیں کر سکا۔ مگر یہ رابن اور ہارڈی کہاں چلے گئے ہیں؟ میگی نے لی مون کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ رابن اور ہارڈی کو بھی لی مون کے ساتھ کرسیوں پر چھوڑ کر گئی تھی، تاہم اب وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ دونوں بلا کے انا پرست واقع ہوئے ہیں، لی مون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب ایک دوسرے سے مقابلہ کیے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنی اپنی سپورٹس کاریں روڈ پر کھڑی کر دی ہیں تاکہ صبح تمہارے سامنے اچھی ڈرائیونگ کی مہارت کا مظاہرہ کر سکیں۔ لی مون نے ابھی بات ختم کی ہی تھی کہ باہر گاڑیوں کے انجنوں کی پرشور آواز گونجنے لگی۔ دونوں گاڑیاں کافی دنوں سے گیراج میں بند تھیں، اس لیے رابن اور ہارڈی انجن کو گرم کرنے میں مصروف تھے۔ صبح میگی کے سامنے وہ فیصلہ کن ریس لگانے والے تھے۔ ہارنے والے کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا ہو جاتا۔ میگی خاموشی سے لی مون کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اس وقت شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئی تھی۔ اسی لمحے رابن اور ہارڈی اندر داخل ہوئے۔ ہم نے دونوں کاریں بالکل برابر سڑک کے درمیان کھڑی کر دی ہیں، رابن کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کل میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہارڈی کو شکست فاش دوں گا۔ اوکے، کل فیصلہ ہو جائے گا کہ تم دونوں میں کون زیادہ بہتر ڈرائیو کر سکتا ہے، میگی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ویسے کیا کچن میں پیٹ پوجا کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا آج رات محض کافی سے ہی گزارا کرنا ہوگا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی ستا رہی ہے، ہارڈی جو رابن کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھا پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ویسے لی مون کے ہاتھ کا بنا کچھ مل جائے تو بہت مزہ آئے گا۔
تم جانتے ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کی فرمائش پر کبھی کھانا نہیں بنایا، لیکن میگی کی خاطر مجھے آج تمہاری بات ماننی ہی پڑے گی۔ لی مون کرسی سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ لو بھائی، آج تو مزے کا کھانا ملے گا، ہارڈی اٹھتے ہوئے بولا، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ واش روم گیا تھا یا اسے کمرے میں کوئی کام تھا۔ ڈرائنگ روم میں اب میگی اور رابن تنہا تھے۔ میگی رابن کو اشارہ دے چکی تھی، اب بات کو آگے بڑھانا ضروری ہو گیا تھا۔ میگی نے اسے ساحل پر ٹہلتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں کہا تھا کہ اگر رابن جیسا کوئی شخص اسے پرپوز کرے گا تو وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ میگی، تم نے کہا تھا کہ اگر میرے جیسا کوئی شخص تمہیں پرپوز کرے گا تو تم انکار نہیں کرو گی۔ رابن نے میگی کو تنہا پاتے ہی دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا رابن، اب ہمارے پاس ان سکوں کو فروخت کرنے کے بعد اتنی رقم ہوگی کہ ہمیں دوبارہ کسی واردات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اب جرم کی دنیا سے دور اپنی ایک الگ دنیا بسانا چاہتی ہوں، لیکن… میگی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ رابن نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ لیکن کیا ہارڈی کو حصہ دینا ضروری ہے؟ میگی کے الفاظ نے رابن کو چونکا دیا۔ تم مجھ سے کھل کر بات کرو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہارڈی اپنے حصے سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوگا، صرف اس صورت میں جب وہ زندہ رہے گا۔ میگی کے لہجے کی صفاکی نے رابن کو حیران کر دیا۔ میگی کا یہ روپ اس کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میگی؟ اس نے متحیر لہجے میں کہا۔ دیکھو رابن، میگی نے آس پاس کا جائزہ لیا اور پھر کسی کو نہ پا کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولی، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں، مگر مجھے بزدل اور ڈرپوک مرد بالکل پسند نہیں۔ میں بزدل نہیں ہوں، چاہو تو آزما کر دیکھ لو، رابن نے جوشیلے لہجے میں دعویٰ کیا۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، میکارٹو مر چکا ہے، سونے کے سکوں میں سے ایک حصے دار کم ہو چکا ہے۔ میگی نے میز پر پڑے سکوں کو دوبارہ تھیلی میں ڈالتے ہوئے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ ایک حصے دار اور کم ہو جائے، میری مراد ہارڈی سے ہے۔ اس وقت تمہارے پاس اسے راستے سے ہٹانے کا بہترین موقع بھی ہے۔ ہارڈی سے میری بہت پرانی دوستی ہے، ہم دونوں کار ریس کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور ہمارا تعلق اسی وقت سے قائم ہے۔ اگرچہ ہماری دوستی میں کئی نشیب و فراز آئے، مگر اس کے باوجود دوستی کا رشتہ قائم رہا۔ میرے لیے اسے مارنے کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا، رابن نے متذبذب لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بزدل مرد پسند نہیں ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو جرأت مند اور باحوصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ قوت فیصلہ اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہو، اور مجھے لگتا ہے تم میں ایسی کوئی خوبی موجود نہیں ہے۔ میگی کے استہزائیہ لہجے سے رابن کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میگی نے براہ راست اس کی انا پر ضرب لگائی تھی اور وہ اپنی انا کے معاملے پر کوئی سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تم نے کہا کہ میرے پاس ہارڈی کو راستے سے ہٹانے کا بہترین موقع ہے، رابن نیم رضامند لہجے میں بولا۔ میرے پاس تو اسے ختم کرنے کے لیے کوئی آتشی ہتھیار بھی موجود نہیں ہے، بغیر کسی ہتھیار کے اسے ختم کرنا مشکل ہوگا۔ تم ایک دفعہ اسے راستے سے ہٹانے کا مصمم ارادہ تو کرو، میں بتاؤں گی کہ اسے راستے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، میگی نے پرزور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر بتاؤ کہ میں اسے راستے سے کیسے ہٹاؤں، رابن نے اس بار رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ میگی کو پا لینے کے تصور نے اسے ہارڈی کی برسوں پرانی رفاقت اور دوستی کو بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کل تم دونوں کار دوڑانے کا مقابلہ کرنے والے ہو، تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات یا انہونی نہیں ہے، مگر کل ایک انہونی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہارڈی کی کار 1 کلومیٹر آگے سڑک کا سب سے خطرناک موڑ لیتے ہوئے الٹ کر جھیل میں جا گرے۔ تمہیں بس آج رات اس کی کار کے بریک فیل کرنا ہے، اور تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ دونوں کاریں سڑک پر اس پوزیشن میں کھڑی ہیں کہ فوراً ہی تم دونوں کے درمیان ریس کا آغاز ہو جائے گا۔ پہاڑی سڑک پر پہلا موڑ 1 کلومیٹر آگے آتا ہے، اس موڑ کے قریب پہنچ کر ہی بریک لگانے کی نوبت آئے گی۔ تب ہارڈی کو علم ہوگا کہ اس کی کار کے بریکس فیل ہو چکے ہیں، مگر اس وقت اس کی کار اتنی رفتار پکڑ چکی ہوگی کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے سڑک پر موڑ نہیں لے سکے گا۔ نتیجتاً اس کی کار ہزاروں فٹ نیچے موجود جھیل میں جا گرے گی۔ اس پہاڑی علاقے کے اس حصے پر کوئی دوسرا گھر بھی واقع نہیں ہے، اس جگہ کا رخ لوگ شاذ و نادر ہی کرتے ہیں، اس لیے اس حادثے کا علم بھی کسی کو نہیں ہوگا۔
ہارڈی کی کار اس گہری جھیل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی، وہ جھیل ہی اس کی قبر بنے گی۔ ریس لگاتے وقت تم بھی اپنی کار فل سپیڈ پر بھگاؤ گے تاکہ اسے آخری وقت تک شک نہ ہو۔ مگر لیمون کا کیا کریں گے؟ رابن پرسوچ لہجے میں بولا۔ لیمون بہت حساس اور زود رنج طبیعت کا مالک ہے، وہ پہلے میکارٹو کی موت پر خاصا غمزدہ ہے، ہارڈی کو مارنے پر شدید اعتراض کرے گا۔ بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو، میگی رابن کو باقاعدہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ لیمون کو کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ہارڈی کی کار کے بریکس فیل کیے ہیں؟ وہ اسے ایک حادثہ سمجھے گا۔ اتنی تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے کسی سنگین حادثے کا رونما ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اسے شک نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ موقع دیکھتے ہی ہارڈی کی سپورٹس کار کے بریکس فیل کرنے کا کام سر انجام دے دو۔ میگی شاید مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے ہارڈی کمرے سے برآمد ہوا تو وہ خاموش ہو گئی، تاہم اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات موجود تھے، شاید اس لیے کہ اپنی دانست میں وہ ہارڈی کو راستے سے ہٹانے کے سلسلے میں رابن کو رضامند کر چکی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کتاب نسواں۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ لیمون کا بنایا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا، سبھی نے پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانے کے دوران ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا۔ لیمون اور رابن کی نوک جھونک پر میگی کھلکھلا کر ہنستی رہی، اور میگی کی مترنم ہنسی ان تینوں کے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ ان کے ساتھی میکارٹو کو مرے ابھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، مگر وہ سب میگی کے سحر میں کھو کر گویا اسے بھلا بھی چکے تھے۔ کھانے کے بعد طبیعتوں پر خمار چڑھنے لگا تو سب نے سونے کا فیصلہ کیا۔ میگی سب سے پہلے سونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے میکارٹو کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، تاہم جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ استفسار طلب نگاہوں سے رابن کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا وہ ہارڈی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے بتائے ہوئے پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میگی نوادرات والی تھیلی بھی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور اس کی اس حرکت پر کوئی بھی معترض نہیں ہوا تھا۔ رابن دل ہی دل میں ہارڈی کو مارنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات موقع ملتے ہی ہارڈی کی کار کے بریکس فیل کر دے گا۔ اس کی سپورٹس کار میں ایسے اوزار موجود تھے، ان کی مدد سے یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ان تینوں پر بھی نیند طاری ہو رہی تھی۔ وہ تینوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کے کمرے میں بیڈ نہیں تھا، تینوں نے سونے کے لیے میٹرس کا بندوبست کر رکھا تھا۔ لیمون اور ہارڈی کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئے، جبکہ رابن خود پر جبر کیے جاگتا رہا۔ اگرچہ اس پر بھی بار بار نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، تاہم وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ ہارڈی کو مارنے کا پلان پر عمل درآمد رات کے وقت ہی کیا جا سکتا تھا۔ صبح سویرے ان کے درمیان ریس کا آغاز ہو جاتا اور ہارڈی کی کار کے بریکس فیل کرنا بھی ناممکن ہو جاتا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ وہ مزید کچھ دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، اور جب اسے مکمل طور پر تسلی ہو گئی کہ لیمون اور ہارڈی سو چکے ہیں تو وہ بے آواز طریقے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوتے پہننے سے کھٹکا ہوتا، اس لیے وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ چل بھی دبے پاؤں رہا تھا۔ اسے اس وقت پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ پہلے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ پانی پی کر وہ جیسے ہی واپس پلٹا، اپنے عقب میں میگی کو کھڑا دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ نہ جانے کب اپنے کمرے سے نکل کر دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، اور اسے یوں اچانک اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر رابن گھبرا کر اضطراری رد عمل میں بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، میگی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر ننگے پاؤں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دراصل میرے جوتے خاصی آواز پیدا کرتے ہیں، رابن کھسیانے سے لہجے میں بولا۔ ویسے تو اس وقت باہر خاصی سردی ہوگی، مگر میں سردی برداشت کرنے کا عادی ہوں، اس لیے اپنا کام کر لوں گا۔ مجھے بس 10 منٹ کا وقت درکار ہے۔ تو پھر دیر مت کرو، میگی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ میں ادھر رہ کر نگرانی کرتی ہوں تاکہ اگر ہارڈی اتفاقیہ طور پر اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو تمہیں متنبہ کر سکوں۔ وہ گہری نیند سو رہا ہے، اتنی جلدی نہیں اٹھے گا۔ ویسے نگرانی کرنا بہتر ہے، ہارڈی کو رات میں اٹھ کر پانی پینے کی عادت ہے، رابن نے کہا، اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پاس اپنی چرائی گئی سپورٹس کار کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی۔ اس نے کار کھول کر اپنے مطلب کے اوزار نکالے اور پھر ساتھ کھڑی ہارڈی کی کار کے نیچے گھس کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
10 منٹ بعد جب وہ اندر داخل ہوا تو اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ہارڈی کی کار کے بریکس فیل کر دیے تھے اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ہارڈی کی کار ایک دفعہ رفتار پکڑ لیتی تو بریکس فیل ہونے کی وجہ سے ہارڈی کا اس پرخطر پہاڑی راستے پر بچنا ناممکن ہو جاتا۔ میگی کو پانے کے جذبے نے آج اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی کسی انسانی جان لینے جیسا کوئی اقدام کر گزرے گا۔ میگی اب بھی کچن کے پاس ہی کھڑی تھی۔ رابن نے اس کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو میگی بھی تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رابن خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ خلوت کے ان لمحات میں میگی کے ساتھ کچھ دیر محبت بھری باتیں کرنے کا خواہاں تھا، مگر میگی نے اسے اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ خیر، محبت بھری باتیں کرنے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، میگی اس کا ساتھ نبھانے کا عندیہ تو دے ہی چکی ہے۔ یہ سوچتا ہوا وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہارڈی اور لیمون نیند میں منہمک تھے۔ رابن ہارڈی کے چہرے کو تکتا ہوا اپنے میٹرس پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا اور اب کل دیکھنا تھا کہ اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے اسے امید تھی کہ نتیجہ حسب توقع ہی ظاہر ہوگا۔ لیمون کا بنایا ہوا لذیذ کھانا رابن نے بھی پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ اپنے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ خود پر جبر کر کے جاگتا رہا تھا، مگر اب اس پر بھی نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ رات کو قدرے دیر سے سونے کی وجہ سے صبح رابن کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کا جائزہ لیا۔ 8:30 بجے کا وقت تھا۔ لیمون اور ہارڈی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ اس نے اٹھ کر جوتے پہنے واش روم میں منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم کی ٹیبل کے آس پاس لیمون، ہارڈی اور میگی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے رابن، آج دیر سے اٹھے ہو؟ کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ لیمون نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ شکست کے خوف سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہارڈی نے فکرہ کسا تو لیمون اور میگی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارے گا اور کون فتح یاب ہوگا۔ رابن نے میگی کی طرف دیکھتے ہوئے ذو معنی الفاظ میں کہا تو میگی سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ رابن کے ذو معنی الفاظ کا مطلب صرف وہی سمجھ پائی تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ دونوں گاڑیاں ریس کی پوزیشن میں کھڑی ہیں، کیوں نہ مزید وقت ضائع کیے بغیر ابھی فیصلہ کر لیا جائے؟ ہارڈی نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ ارے اسے ناشتہ تو کر لینے دو، لیمون نے مسکراتے ہوئے گفتگو میں دخل اندازی کی۔ میرے خیال میں ہارڈی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میگی بھی گفتگو میں حصہ ڈالتے ہوئے بولی، مگر یاد رکھنا آج میں کسی کی بے ایمانی نہیں چلنے دوں گی۔ اس ریس کی منصفی کے فرائض میں خود انجام دوں گی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، رابن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارڈی کی غلط فہمی جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں فی الفور باہر کا رخ کرنا چاہیے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ میگی کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ میگی کے بے چینی دیکھتے ہوئے لیمون اور ہارڈی بھی اپنے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں میدان لگ چکا تھا۔ وہ سب گھر کے سامنے موجود تھے۔ ہارڈی اور رابن اپنی اپنی سپورٹس کاروں کی ڈرائیونگ سیٹس پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے اپنی عادت اور معمول کے مطابق اپنے اپنے موبائل فون اور ہیڈ فون اور مائک منسلک کرتے ہوئے آپس میں رابطہ کر لیا تھا۔ اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ریس لگاتے وقت ایک دوسرے پر فکرے کسے بغیر انہیں ریس کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ لیمون خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا، جبکہ میگی ایک کپڑا اٹھائے کار ریس سٹارٹ کرنے کا اشارہ دینے کے لیے ان کی کاروں کے پاس پوزیشن لے چکی تھی۔ ہارڈی اور رابن نے سیلف مار کر اپنی گاڑیوں کو سٹارٹ کیا۔ اب وہ ریس اور کلچ کو بیک وقت دبا کر گاڑی کے انجن گرم کر رہے تھے۔ رابن، کیا تم شکست کھانے کے لیے تیار ہو؟ اس کے ہیڈ فون میں ہارڈی کی آواز گونجی تو اس کے چہرے پر بے اختیار ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری ریس ہے ہارڈی، رابن نے دل ہی دل میں کہا اور پھر بولا، ابھی کچھ ہی دیر میں تم میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوگے۔ تمہاری غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، ہارڈی نے بھی جواب دیا۔ میگی ریس شروع کرنے کا اشارہ کر رہی ہے، پھر نہ کہنا کہ میں نے پہلے گاڑی دوڑا دی۔ اوکے تو پھر تیار ہو جاؤ، رابن نے بھی ریڈی ہوتے ہوئے کہا۔ میگی نے ریس کا آغاز کرنے کے لیے ان دونوں کو آخری بار اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے کو فضا میں بلند کر دیا۔
ہارڈی اور رابن ہونٹ بھینچے اس کے فائنل اشارے کے منتظر تھے، اور پھر جیسے ہی میگی نے کپڑا نیچے کیا، ان دونوں نے بیک وقت ایکسیلیٹر پر اپنے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ دونوں سپورٹس کاریں توپ سے نکلے ہوئے گولے کی مانند آگے بڑھیں۔ رابن نے بھی اپنی کار کو فل سپیڈ پر بھگانا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد ہارڈی کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ وہ ایک ماہر اور تجربہ کار ڈرائیور تھا اور اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اگر اس پہاڑی سڑک پر ہارڈی کی کار ایک بار رفتار پکڑ لیتی تو پھر بریکس فیل ہونے کی وجہ سے اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ سڑک پر پہلا اور انتہائی خطرناک موڑ 1 کلومیٹر دوری پر واقع تھا، اور رابن وہاں تک اپنی کار کو ہارڈی کی کار کے ساتھ ساتھ ہی بھگائے چلا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس خطرناک موڑ کے پاس پہنچا، اس نے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیا۔ اس کی کار کی رفتار میں ایسا کرنے سے معمولی کمی واقع ہوئی اور ہارڈی کی کار تیزی سے آگے نکلتی چلی گئی۔ تم ہارنے والے ہو۔ جیسے ہی ہارڈی کی کار آگے نکلی، رابن کے ہیڈ فون پر اس کی پرجوش آواز ابھری، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی ہارنے والا ہوں، مگر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم مرنے والے ہو، رابن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہارڈی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی کار سمیت رابن سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ مطلب یہ ہے میرے دوست کہ تمہاری کار کے بریکس فیل ہیں، تمہارے زندہ بچنے کے امکانات بالکل معدوم ہو چکے ہیں۔ میگی کی ایما پر میں نے رات کو تمہاری کار کے بریکس فیل کر دیے تھے۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوست، میگی کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری قربانی ضروری تھی، رابن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب لمحہ بھر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ شاید ہارڈی کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنے میں کچھ لمحے لگے تھے، مگر پھر چند ثانیوں بعد ہی اس کی چیختی ہوئی آواز ابھری، میگی کے کہنے پر تو میں نے بھی تمہاری کار کے بریکس فیل کر دیے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھے جگانے کے بعد باہر لے گئی تھی۔ تم اور لی مون اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ میگی نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اور پھر مجھے قائل کر لیا تھا کہ میں تمہیں راستے سے ہٹا دوں۔ میں نے اس کی ایما پر رات کو تمہاری کار کے بریکس فیل کر دیے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میگی نے ہم دونوں کے ساتھ ہی دھوکہ کیا ہے۔ اس نے ہم دونوں کو جھوٹی محبت کا جھانسا دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے۔ ہارڈی کے الفاظ رابن کے دل و دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسی لمحے اس نے ہارڈی کی کار کو سڑک کے سب سے خطرناک پہاڑی موڑ پر پہنچتے دیکھا اور پھر الٹ کر کلا بازیاں کھاتے جھیل کی جانب گرتے دیکھا۔ ہارڈی کی کار چند ثانیوں میں ہی اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی، اور اب شاید اس کی باری تھی۔ اس نے اضطراری رد عمل میں اپنی کار کے بریکس دبائے اور اس کے ساتھ ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہارڈی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میگی نے ان دونوں کو ہی بے وقوف بنایا تھا۔ رابن کی کار کے بریکس بھی فیل تھے اور اس کی کار کی رفتار اب بھی خاصی تیز تھی۔ اس کا انجام بھی ہارڈی سے مختلف نہیں ہونا تھا۔ موت اس سے چند قدم کی دوری پر تھی۔ رابن کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ چند ثانیوں میں وہ بھی اس خطرناک پہاڑی موڑ پر پہنچ گیا۔ اس نے آخری چارہ کار کے طور پر انتہائی تیزی اور پھرتی سے سپورٹس گاڑی کا لیور گھماتے ہوئے وہ خطرناک موڑ مڑنا چاہا، مگر ایکسیلیٹر سے پیر ہٹانے کے باوجود اس کی کار کی رفتار خاصی تیز تھی، اور اتنی تیز رفتاری میں اس طرح کا موڑ لینا ناممکن تھا۔ رابن کی کار بھی کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک طرف موجود گہری جھیل میں جا گری، اور اس کا ذہن موت کی سیاہ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں آخری خیال یہی ابھرا کہ میگی نے بڑی چالاکی سے اسے اور ہارڈی کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس کا مقصد ان دونوں کو راستے سے ہٹانا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ دانشوروں نے عورت کے چہرے کو کتاب نسواں کا نام دیا ہے۔ عورت کا چہرہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، جو چاہے پڑھ لے۔ حالانکہ میں خاصا کند ذہن واقع ہوا ہوں، مگر اس کے باوجود تمہارے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ لی مون نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے سامنے بیٹھی میگی کو مخاطب کیا۔ اگرچہ وہ ایک کپ کافی پہلے بھی پی چکا تھا، مگر میگی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ایک اور کپ کافی تیار کی تھی۔ پھر وہ بھلا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ہارڈی اور رابن کی کاروں کے جھیل میں گرنے کے بعد وہ دونوں گھر کے اندر آ چکے تھے اور کرسیوں پر براجمان ہو کر کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب ہارڈی اور رابن کی کاریں حادثے کا شکار ہوئیں تو لی مون نے انہیں واضح طور پر جھیل میں گرتے دیکھا تھا۔ اگرچہ یہ حادثہ
ان کی رہائش گاہ سے 1 کلومیٹر دوری پر پیش آیا تھا، تاہم ان کا گھر بلندی پر واقع تھا، اس وجہ سے انہوں نے واضح طور پر سارا منظر دیکھا تھا۔ لی مون اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پہاڑی سڑک اور نیچے موجود جھیل کے درمیان ہزاروں فٹ کا فاصلہ تھا۔ رابن اور ہارڈی کے زندہ بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ حادثہ رونما ہوا تو لی مون کے حلق سے اضطراری چیخ بلند ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے متحیر لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، میگی نے معصومانہ لہجے میں جواب دیا، غالباً کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ مگر رابن اور ہارڈی تو بہت ماہر ڈرائیور تھے، پھر دونوں کاروں کا بیک وقت حادثے کا شکار ہونا ناممکن ہے۔ لی مون الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ ہمیشہ ماہر تیراک ہی گہرے پانی میں ڈوبتا ہے، میگی نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ شاید آج وہ دونوں میری وجہ سے ضد میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی تھی، تبھی تو اس قدر سنگین حادثے سے دو چار ہو گئے۔ اب گزرے ہوئے وقت کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، مگر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ قسمت ہمیں موقع دے رہی ہے؟ کیا مطلب؟ لی مون نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ ہم دونوں کے سوا تمام حصے دار حادثاتی طور پر ختم ہو گئے، اب ہم دونوں کی زندگی کتنی حسین اور خوشگوار ہوگی۔ میگی یکلخت اس کے قریب آ گئی۔ اس کے لب اب خاموش ہو گئے تھے، مگر آنکھوں میں محبت اور چاہت کے جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ وہ لی مون کے اتنا قریب آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی مہکار لی مون کے جذبات کو مشتعل کر رہی تھی۔ میگی کی نرم نرم زلفوں کی خوشبو اسے ایک عجیب سے سرور میں مبتلا کر رہی تھی۔ لی مون، مجھ سے شادی کر لو، میں اب مزید تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میگی نے اس کا ہاتھ تھاما تو لی مون خوشی کے عالم میں چند ثانیوں کے لیے ہارڈی اور رابن کی موت بھی بھول گیا۔ میکارٹو، رابن اور ہارڈی کے ساتھ ساتھ میگی اس کا بھی خواب تھی۔ میکارٹو پہلے ہی مر چکا تھا اور اب رابن اور ہارڈی کی موت کے بعد یہ خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ گویا ہارڈی اور رابن کی موت اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید لے کر آئی تھی۔ مگر ہارڈی اور رابن کی گاڑیوں کو جھیل میں گرتے کسی نے تو دیکھا ہوگا، لی مون متفکرانہ لہجے میں بولا۔ اگر کسی نے پولیس کو بلا لیا تو ہم خوامخواہ پھنس جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا یہ خدشہ بالکل بے جا ہے، میگی نے پرخیال لہجے میں جواب دیا۔ اس ویران پہاڑی علاقے میں تم جیسے خانہ بدوشوں کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ باقاعدہ آبادی کا آغاز 2 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے۔ نیچے سے اوپر کی جانب کچھ دکھائی دینا ناممکن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس حادثے کو دیکھا ہوگا، مگر پھر بھی تمہارے خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمیں تمہاری کھٹارا کار پر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہر میں کچھ دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہو، اس کے بعد اگلا لایا عمل طے کریں گے۔ مگر لی مون نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، میگی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اپنا ضروری سامان وغیرہ پیک کر لو، یہاں مزید رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ رابن اور ہارڈی کی موت کی وجہ سے میں سخت اعصابی دباؤ محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اس وقت کافی کی ضرورت ہے۔ کافی پی کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ کافی میں بنا دیتا ہوں، لی مون نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم اپنے کپڑے وغیرہ پیک کرو، میگی اسے اندر کی جانب کھینچتے ہوئے بولی تو وہ یوں کھینچتا چلا گیا جیسے اس کی ٹرانس میں آ گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اندر بیٹھے کافی پی رہے تھے اور لی مون نے دانشوروں کا قول دہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میگی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ لی مون اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس بھی پیک کر چکا تھا، جبکہ میگی بھی کمروں سے سکوں کی تھیلی لے آئی تھی۔ تم نے میرے چہرے سے بالکل درست اندازہ لگایا، میگی نے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دراصل مجھے جاپانی خد و خال بہت پسند ہیں۔ میں پہلے دن سے ہی تم پر مرمٹی تھی، مگر تمہیں ذرا دیر سے احساس ہوا۔ بات کرتے ہوئے میگی کا لہجہ شکوہ کناں ہو گیا۔ دیر سے ہی ہوا مگر احساس تو ہوا، لی مون فخریہ لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں اب روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس جگہ کو جلد از جلد چھوڑ دینا بہتر ہے، بلکہ ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جانا چاہیے۔ یہ انتظام میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔ میگی لی مون کی ناک سے خون کی پتلی سی دھار بہتے دیکھ کر بولی۔ اپنی ناک سے خون کے بہنے کو لی مون بھی محسوس کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر حیرت بھرے انداز میں ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھنا چاہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر پورا زور لگا کر اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ تم خواہ زور لگا رہے ہو، میگی کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کافی میں ملائے گئے زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا ہے، تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی زندگی ہے۔ لی مون نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میگی کی جانب دیکھا۔ زہر کے اثر سے اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا مگر سماعت اور دماغ ابھی کام کر رہے تھے۔ مجھے تمہاری موت کا سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے، مگر کیا کیا جائے، زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو بے رحم بننا پڑتا ہے۔ میگی لی مون کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے بعد سارا مال حاصل کرنے کے لیے تم سب کو ختم کر دوں گی، مگر میں میکارٹو کو اس خوبی سے خوفزدہ تھی کہ وہ کسی بھی پینے کی چیز کو سونگھ کر یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس میں کوئی نقصان دہ شے ملائی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے میوزیم کی چھت پر دانستہ خراب پیراشوٹ رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے وہ میوزیم کے عقبی جانب واقع خشک حصے میں جا گرے گا، اس طرح وہ بھی راستے سے ہٹ جائے گا اور قیمتی سکے بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ میرا پلان 100% کامیاب رہا۔ میکارٹو راستے سے ہٹ گیا اور اب تم تینوں باقی تھے۔ میرا ارادہ تو تم تینوں کو ایک ساتھ ہی زہر دے کر مارنے کا تھا، مگر رابن اور ہارڈی کی آپس کی ضد نے میرے ذہن میں ایک نئے پلان کو جگہ دی اور میں نے رابن کو اکسایا کہ ریس سے پہلے ہارڈی کی کار کے بریکس فیل کر دے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے ہارڈی سے مل کر اسے بھی یہی کچھ کرنے پر اکسایا۔ وہ دونوں میری جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ گئے اور ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ اب تم باقی بچے تھے تو تمہیں مارنا سب سے آسان ثابت ہوا۔ اب میں تنہا اس ساری دولت کی مالک ہوں۔ میں ان قیمتی سکوں سمیت اس ملک کو چھوڑنے کا بندوبست پہلے ہی کر چکی ہوں۔ شہر تک میں تمہاری کھٹارا کار پر ہی جاؤں گی۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں میوزیم میں اپنی ملازمت جاری رکھوں گی۔ میں زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تم لوگوں سے پہلی ملاقات میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم چاروں میرے کام آ سکتے ہو۔ اسی لیے میں نے تمہارا اعتماد جیتا اور تمہارے گروپ میں شامل ہوئی، اور پھر میوزیم سے نوادرات چوری کرنے کا پلان بناتے وقت تم سب کی موت کا پلان بھی بنا لیا۔ میرا پلان اگرچہ حالات و واقعات کے ساتھ کچھ تبدیلی سے دوچار ہوا لیکن بالآخر کامیاب رہا۔ اب میں جا رہی ہوں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی سکوں سے بھری تھیلی لی اور لیمون کی کھٹارا کار کی چابی اٹھا لی۔ لیمون ابھی زندہ تھا اور بے بسی سے میگی کو دیکھ رہا تھا، تاہم وہ کوشش کے باوجود بولنے سے قاصر تھا۔ تم مردوں کو عورتوں کا چہرہ پڑھنے کا بڑا دعویٰ ہے، میگی لیمون کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ کسی مرد دانشور نے عورت کے چہرے کو کتاب نسواں کا نام دیا ہے، ایک کھلی کتاب، جو چاہے پڑھ لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرد عورت کے چہرے سے وہی کچھ پڑھ پاتا ہے جو عورت اسے پڑھانا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میگی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لیمون گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکا، تاہم اس کے کانوں نے اپنی کھٹارا کار کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اس کا ذہن موت کی سیاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، تاہم اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں وہ اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اگرچہ دانشور نے عورت کے چہرے کو کتاب نسواں کا نام دیا ہے، مگر مرد اس کتاب میں سے وہی کچھ پڑھ پاتا ہے جو عورت اسے پڑھانا چاہتی ہے، ورنہ کتاب نسواں ایک ایسی گنجلک اور پرپیچ کتاب ہے جسے آج تک کوئی نہ پڑھ پایا، نہ کوئی سمجھ پایا۔